و تعالی نے فرمایا افغیر دین اللہ یبغونا، کیا اللہ کے دین کے علاوہ تلاش کرتے ہیں وہ، اللہ کے دین کو چھوڑ کر، یعنی دین اسلام کو چھوڑ کر، وَلَهُ، حالانکہ اسی کے واسطے فرما برداری کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے، یعنی آسمان میں کیا ہے؟ فرشتے ہیں، آسمان میں فرشتے، اور زمین میں یہ درخت ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، یہ بھی اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، چاہے مجبوراً مانتے ہیں لیکن مانتے ضرور ہیں۔ طوعاً و کرہا، فرمایا خوشی سے اور نہ خوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہم پر، وہ جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق پر اور یعقوب پر، ان کی اولادوں پر، اور جو بھی دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور سارے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے۔ لا نفرق، ہم کسی نبی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے سامنے فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جو بھی تلاش کرے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، فرمایا کہ یہ لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو اصل میں احکام کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے احکام تکوینی اور ایک ہے احکام شرعی۔ احکام تکوینی مثلا زندگی، موت، بارش، زلزلہ، سیلاب، قحط سالی، یہ احکام تکوینی ہیں کہ انسان جو ہے اگر نہ بھی چاہے تو یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ کیا ہے؟ تکوینی کام ہیں۔ اور کچھ کام کیا ہیں؟ شرعی ہیں، اور شرعی کام وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے انبیاء کا انتخاب کیا، انبیاء کرام وہ احکام لے کر آئے، اور وہ احکام بھی بعض خوش نصیب ایسے ہیں جو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، اور بعض بدبخت ہیں کہ وہ قبول نہیں کرتے، وہ قبول نہیں کرتے۔ جو قبول کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واسطے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور جو قبول نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واسطے جہنم کا وعدہ کیا۔ تو جتنے بھی نبی آئے وہ سارے کے سارے نبی جو ہے یعنی کچھ احکام لے کر آئے، اور جنہوں نے مانا اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا، اور جنہوں نے نہیں مانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ناکام کر دیا۔ تو غرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل دین دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پہلے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قال اسلم، اسلام لیا، فرما برداری کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں اسلام لے آیا، فرما برداری کر لی رب العالمین کی۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور مرو تو مسلمان بن کے مرو، مرو تو مسلمان بن کر مرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس بات کی بارہا بارہا تلقین فرمائی کہ اسلام 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 ہی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اصل دین دین اسلام ہے، اور جو دین دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اسی جگہ اسی درس میں ہے، اللہ فرما رہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اسلام کی اشاعت، اسلام کی جو ہے نشر و اشاعت جو ہے سارے نبی کرتے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق ہوئے، اور ان کے بیٹے آگے یعقوب ہوئے،
اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کو یہی وصیت فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹو، یعنی مرنا تو مسلمان بن کر مرنا، اسلام پہ موت آ جائے یہی کامیابی ہے، اسلام پہ موت آ جائے یہی کامیابی ہے، اور وہ انسان کامیاب ہو گیا جو اسلام پہ جو ہے زندگی گزار کے چلا گیا، اور جو اسلام سے ہٹ کر زندگی گزارے گا وہ ناکام ہے۔ تو اس واسطے اسلام اصل دین ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے محبوب کہہ دو قل آمنا باللہ، کہہ دو کہ ہم ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر۔ اللہ وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے، اللہ وہ ذات ہے جو عیبوں سے پاک ہے، اللہ وہ ذات ہے جو تمام صفات کا جامع ہے، اللہ وہ ذات ہے کہ جو نفع نقصان کی مالک ہے، اللہ وہ ذات ہے جو مختار کل ہے، علیم کل ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اور یہی اسی کا معنی ہے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے تو ان باتوں کو ماننا، ان باتوں کو تسلیم کرنا ضروری ہے کہ نفع نقصان کی مالک کون ذات ہے؟ ایک اللہ کی۔ موت و حیات کی مالک کون ذات ہے؟ ایک اللہ۔ اور جو ہے دور نزدیک سے سننے والی ذات کون سی ذات ہے؟ ایک اللہ ہے۔ اور مالک کل ایک اللہ ہے، خالق کل ایک اللہ ہے، علیم کل ایک اللہ ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ایک اللہ ہے، اور بگڑی بنانے والی ذات، مشکلات کو حل کرنے والی ذات، اور وہ کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور یہی معنی ہے قل آمنا باللہ، اے میرے محبوب کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے۔ ہمارے جماعت والے آتے ہیں، وہ بھی اسی بات کا درس دیتے ہیں، وہ بھی اسی بات کا درس دیتے ہیں، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ ساری کائنات کو وجود بخشنے والا ہے، اور اس نے کن کہہ کے ساری کائنات کو بنا دیا، آسمانوں کو بنا دیا، زمینوں کو بنا دیا، ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کہہ کر بنایا۔ اور آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہم پر نازل اللہ نے کیا ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہم پر نازل کیا کیا؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک بہت بڑی دولت ہے، اور جہاں بھی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے شیاطین وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں رحمتوں کا بسیرا ہوتا ہے، اور جہاں قرآن کو بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے، قرآن کو نہیں پڑھا جاتا، قرآن کے لائے عمل پر عمل نہیں کیا جاتا، اس کو دستور حیات نہیں سمجھا جاتا، پھر اللہ کی طرف سے لعنتیں اترتی ہیں، اللہ کی طرف سے لعنتیں اترتی ہیں۔ تو اس واسطے قرآن کو اپنی زندگی کا دستور بنائیں، اس کو یعنی اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے فائدے کے واسطے ہے یا قرآن تیرے نقصان کے واسطے ہے؟ اگر پڑھو گے عمل کرو گے تو فائدہ ہے، اگر قرآن کو چھوڑ دو گے اور قرآن کو جو ہے اپنا مقصد حیات نہیں سمجھو گے تو نقصان ہے۔ انسان کے واسطے کیا ہے؟ نقصان ہے۔ یہی قرآن جس نے سینے سے لگایا اللہ نے ان کو رفعتیں عطا فرما دی، بلندیاں عطا فرما دی۔ صحابہ کو دیکھیں، اونٹ چروانے والے، بکریاں چرانے والے، اور جو ہے تہذیب و تمدن سے کوئی واقف نہیں ہے، زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن جب قرآن کو سینے سے لگایا وہی صحابہ وقت کے امام بن گئے، وہی صحابہ وقت کے امام بن گئے۔ اللہ نے ان کو جو ہے حکومت عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے روم اور فارس بڑی بڑی ریاستیں ہیں، اللہ نے ان کو ان پر قابض بنا دیا، اور اللہ نے ان کو فتح عطا فرما دی، فتوحات کے دروازے کھول دیے، کیونکہ انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن کو اپنی زندگی کا دستور سمجھا۔ تو اس واسطے آج مسلمان پریشان ہے تو اس کی پریشانی کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے قرآن کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا، قرآن پاک کو ہم نے چھوڑ دیا، صرف برکت کے لیے ہم نے گھر میں رکھا ہوا ہے، یا یہ کو یعنی ہم کسی مدرسے میں جاتے ہیں، قاری صاحب سے کہتے ہیں کہ بھائی میری ماں مر گئی ہے، میرا باپ مر گیا ہے، اس کے لیے کیا کر دو، کوئی فاتحہ پڑھ دو، کوئی سورہ یاسین پڑھ دو، قرآن کی تلاوت کر دو۔ حالانکہ قرآن اسی لیے نہیں بس ختموں کے لیے، تویزوں کے لیے، قرآن یہ ہے، یہ ایک ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
لائے عمل دیا ہے، اور اس کو زندگی میں نافذ کرنے کے لیے، یہ صرف گھر میں رکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کو پڑھنے کے لیے کہ دن رات اس کی تلاوت کرے، اور روزانہ اس کو تو دیکھ لینا بھی ثواب ہے، اور اس کو جو ہے چھونا بھی ثواب ہے، اور اس کو پڑھنا تو بڑی بات ہے، اس کو پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان، ہم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم پر نازل کی گئی، یعنی قرآن پاک، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، ہم سب کو مانتے ہیں۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ ہم کسی نبی کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ حضرت عیسیٰ کو مان لیں، حضرت موسیٰ کو چھوڑ دیں، حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کو مان لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ ایمان یہ ہے کہ سارے نبیوں کو ماننا ہے، سارے نبیوں کو تسلیم کرنا ہے، سب نبیوں پر ایمان لانا ہے۔ یہ کیا ہے ایمان؟ اگر ایک نبی کو بھی ہم نہیں مانتے تو ہمارا ایمان جو ہے ایمان نہیں ہے۔ ایمان کامل تب بنے گا جب سارے نبیوں کو مانیں گے۔ تو آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، اور وہ خاسر ہوگا، نقصان اٹھانے والے ہوگا۔ غرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ تلاش کرتے ہیں وہ، اللہ کے دین کو چھوڑ کر، یعنی دین اسلام کو چھوڑ کر، وَلَهُ، حالانکہ اسی کے واسطے فرما برداری کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے۔ یعنی آسمان میں کیا ہے؟ فرشتے ہیں، آسمان میں فرشتے، اور زمین میں یہ درخت ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، یہ بھی اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، چاہے مجبوراً مانتے ہیں لیکن مانتے ضرور ہیں۔ طوعا و کرہا، فرمایا خوشی سے اور نہ خوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہم پر، وہ جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق پر اور یعقوب پر، ان کی اولادوں پر، اور جو بھی دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور سارے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے۔ لا نفرق، ہم کسی نبی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے سامنے فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جو بھی تلاش کرے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، فرمایا کہ یہ لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔